جیسے ہی ہمارے ساتھ منہاج صاحب آتے ہیں جی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر. کچھ انٹرنیٹ کا ایشو ہے, تھوڑا سا واٹس ایپ پہ ہم لوگ سر کر لیتے ہیں. آپ لائیو جا رہے ہیں, لوگ اس ٹائم آپ کو سن رہے ہیں. کشمیر کے حوالے سے جو آپ بتا رہے تھے ذرا پلیز سر کنٹینیو کیجیے گا. بہت شکریہ جی. جو صاحب آپ ماشاء اللہ آپ کا پروگرام جو ہے نا میں دیکھتا رہتا ہوں, تو بڑی اچھی آپ کام کر رہے ہیں. تو میں صرف یہ عرض کروں جی سر. یہ جو این سی او سی کا ایک لیٹر آیا ہمیں چیف الیکشن کمشنر کو, اور وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جو شاید آئین اور قانون سے نابلد شخص ہی کوئی اس طرح کا خط کسی کو لکھ سکتا ہے. جی. ہم وفاق پاکستان کے ساتھ ایک مخصوص قسم کے جو ریلیشن شپس ہیں اس کے ساتھ وابستہ ہے. ہمارے پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو ایک طریقہ کار ہے, پورا سیٹ پیٹرن ہے کہ کیا چیز کیسے کرنی ہے. یہ اس طرح کا خط ایسے ہی ہوتا ہے جیسے یعنی پاکستان کے جو جیسے باقی صوبے ہیں, آپ نے پنجاب کو بھیج دیا, سندھ کو بھیج دیا, اسی طرح کا ایک خط ہمیں موصول ہوا کہ کورونا کی صورتحال ہے. ہمارے پاس اپنے کورونا کے اعداد و شمار ہیں, اور بالکل ٹھیک بات ہوگی, کورونا اس سے پھیل بھی سکتا ہے ساری چیزیں, لیکن یہ جو ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کوئی کورونا ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ 2 ماہ وہ اس لیے آگے کرنا چاہتے ہیں, اس وقت پی ٹی آئی کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں ہیں. وہ کسی طرح انتخابی اس میں جس طرح انہوں نے جی بی میں یعنی کوشش کر کے پی ایم ایل این کو توڑا, باقی پارٹی کو توڑا, اور پھر وہاں پر ایک گورنمنٹ بنا لی حوصلے کے ساتھ ایک انتخابی جو ہے نا وہ وہاں پر دھاندلی کر کے. تو وہ اس طرح کی ایک دھاندلی کرنا چاہتے ہیں, ان کو ٹائم نہیں مل سکا. اب الیکشن جو ہے نا وہ 25 جولائی سے لے کے 30 جولائی کے اندر ہونا لازمی ہے. یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, جو آزاد جموں کشمیر کا آئین ہے, اس آئین کے تحت جس پہ ہم نے حلف لیا, ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک دن کے لیے. اچھا ویسے اس طرح دیکھا جائے پسندیدہ صاحب کے اگر کسی گورنمنٹ کو جس کی مدت ختم ہو رہی ہو, آپ اس کو 2 ماہ کی ایکسٹینشن دے تو ایک بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا یار 2 ماہ اور انتظار انجوائے کر لیں گے, کوئی 4 کام اور کر لیں گے, کوئی اور چیزیں جو ہے نا بجٹ میں ڈلوا لیں گے. یہ چیزیں ہمیں تو ویسے یعنی سوٹ کرتی ہیں گورنمنٹ. ہمیں تو ہمارے یہاں تو کوئی انٹرم سیٹ اپ تو ہوتا نہیں ہے کہ کوئی انٹرم سیٹ اپ آ جائے اور پھر اس کے لیے یہ یعنی مینیپلائز کر کے تو وہ معاملات کو وہ اپنا وہ پھر جس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں پھر آر ٹی ایس بیٹھ جاتا ہے, اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں. ہم تو خود اپنی نگرانی میں یہ الیکشن کرائیں گے, اور اس الیکشن کے لیے ہمیں تو سوٹ کرتا ہے 2 ماہ کہ ہمیں کافی کام ہم نے مزید بہتر بھی کر لینا ہے جو لاسٹ منٹ ایفرٹس ہوتی ہیں. لیکن ہم ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, ہم پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے, ہم عوام کے سامنے جواب دے, ہم اپنے آپ کو آئین کے سامنے جواب دے رکھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن بھی ہم ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہتے, ایک دن بھی اقتدار ان لافلی کسی بھی بہانے سے ہم اقتدار میں نہیں رہنا چاہتے, کیونکہ ہمارے پاس پبلک کا مینڈیٹ نہیں ہوگا اس ایک دن کا. تو اس لیے ہم نے تو بالکل سختی سے ان کو کہہ دیا جی فیڈرل گورنمنٹ کو. آج ہمارے الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی آ گیا ہے کہ ہم کسی بھی طور پہ ہم الیکشن جو ہے وہ آگے نہیں کریں گے, ہم اپنے ٹائم پہ کریں گے, 15 اور 30 جولائی کے درمیان میں کریں گے. اور انشاءاللہ ایس او پیز کے تحت کورونا ایس او پیز کے تحت ہم وہاں پر پوری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی کریں گے, لوگوں کو بھی بچائیں گے, اپنا پولیٹیکل میسج بھی دیں گے, اور انشاءاللہ انتخابات میں اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش بھی کریں. اچھا بالکل ٹھیک ہے. یہ آزاد کشمیر کے الیکشن کا یہ موقف آ گیا ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے, جو لیٹر آیا اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا؟ جی ابھی ظاہر انہوں نے آفیشیلی ان کو, کیونکہ وہ ایک خط ہے, دیکھیں یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آزاد کشمیر میں جو الیکشن کمیشن ہے یہ جو صاحب یہ ایک ذرا کانسٹیٹیوشن کے انڈر کام کر رہا ہے. وہ گورنمنٹ کا کوئی ادارہ نہیں ہے, ایک انڈیپینڈنٹ خود مختار ادارہ ہے. آئین کے تحت اس کا کام غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد ہے. اب ظاہر انہوں نے اپنے طور پہ, لیکن ہمارے ساتھ چونکہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کی مشورے ہوتے رہتے ہیں کہ کیسے بھی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, کورونا کے حوالے سے, باقی چیزیں بھی, اور باقی جو ظاہر آپ کو پتا پریزائڈنگ افسر سے لے کے تمام جو لاجسٹکس ہوتے ہیں وہ تو گورنمنٹ کے جو نے وہ جو سیٹ اپ کے اندر جو ایڈمنسٹریٹو آفیسرز ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس سے آگاہ ہوتے ہیں, ہمیں پتا انہوں نے اس کو جب ہمارے ساتھ کنسلٹ کیا تو الیکشن کمیشن کی بھی یہی رائے تھی کہ الیکشن کمیشن کو کوئی بھی ادارہ سمیت آزاد جموں کشمیر کی گورنمنٹ یا کوئی فیڈرل گورنمنٹ یا کوئی اور جو انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ آپ الیکشن آپ نے کرا. تو یہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو کنسلٹ کیا ہے تو انشاءاللہ جس طرح انہوں نے لیٹر بھیجا ہے تو الیکشن کمیشن کا لیٹر بھی ان کے پاس چلا جائے گا.
لیکن اس کے باوجود وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس کو یعنی اگر کوئی بہت زیادہ یعنی سنگین صورتحال بتا کے تو ان کا پریشر اپنی جگہ بجایا اور وہ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہم ان کے پریشر میں نہیں آ رہے۔ اچھا سر، وہاں پہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی پوزیشن کیسی ہے؟ تیاریوں کے حوالے میں کچھ بتائیے گا پلیز۔ اگر مسلم لیگ نون کی پوزیشن خراب ہوتی تو یہ 2 مہینے پہلے الیکشن کرانے کا کہتے ہیں، 2 مہینے بعد کرنا کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں محمد نواز شریف کا ویژن اور اس کا بیانیہ جو ہے وہ ہم اب آپ کے پاس لے کے گئے تھے 2016 میں، اس کے جو ترقی کا جو پاکستان کے اندر ایک مثالی حکومت، گڈ گورننس والی حکومت، جس نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، لاتعداد بجلی گھر، آپ نے ایئرپورٹس دیکھے، موٹر ویز دیکھیں، میٹروز دیکھیں، اورنج ٹرین دیکھیں، جو بھی ترقی کا سی پیک دیکھیں، یہ ساری چیزیں ہم نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو 2016 میں بتایا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ جی یہ چیزیں ہم انشاءاللہ اپنے وسائل کے مطابق، اتنی چیزیں تو نہیں لا سکیں گے لیکن اپنے وسائل کے مطابق ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ میاں صاحب نے یہ کیا جو کہ ہم پہ بھی بہت بڑا یعنی کشمیریوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ 75 سالوں میں صرف ہمارا ڈیولپمنٹ کا بجٹ، آپ بڑے حیران ہوں گے کہ صرف 10,000 روپے تھا سالانہ ڈیولپمنٹ، یہ ہم نے ٹوٹل 10,000 روپے، 10,000 روپے سی ڈی ہے، اسلام آباد کا بجٹ جو ہے نا اس سے زیادہ تھا۔ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کا ڈیولپمنٹ بجٹ صرف 10,000۔ میاں صاحب جب آئے، جب پرائم منسٹر بنے، پہلا بجٹ سے پہلے جب ہم نے ان کو یہ اپنی تکالیف بتائی کہ بھائی ہم نے جو ایجنڈا لے کے آئے اس میں تو یہ پینٹ ہے، یہ تو اس کے ساتھ یعنی میچ ہی نہیں کر رہا، تو میاں صاحب نے اسی وقت یعنی آپ دیکھیں نا 74 ایئر میں آپ کا بجٹ جو ہے وہ 10 ارب اینول تھا، 10 ارب روپے ٹوٹل، جس میں سڑکیں بھی بنانی ہے، آپ نے ہیلتھ کے فیسلٹیز بھی بنانی ہے، ایجوکیشن کی بھی بنانی ہے، ساری چیزیں 10 ارب کیا چیز، آپ ایک بڑے پلازے کے اوپر آپ مال بنا دیں تو شاید 10 ارب سے زیادہ خرچ ہو جائے، تو پورے آزاد کشمیر کا پورا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے یہ انتہائی کم تھا۔ تو میاں صاحب نے فوری طور پہ 10 ارب سے ایک سال میں بڑھا کر اس کو 22 ارب روپے کر دیا، پھر اگلے سال 24 ارب روپے کر دیا۔ اس کی وجہ سے ہمیں ایسی فسکل سپیس ملی کہ ہم نے آزاد کشمیر کے اندر سڑکوں کا جال بچھایا، پھر ہم نے جو ہیلتھ فیسلٹیز تھی اس کو اپ گریڈ کیا، جو زلزلے کی وجہ سے اور جو پیپلز پارٹی اور جو پہلی جو عزیز کی حکومت تھی یا شرف گورنمنٹ تھی اس کی وجہ سے جو ایرا نے جو یہاں پر نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے یہاں پر بالکل جو ہے نا وہاں پر جو تعلیمی ادارے ان کا بیڑا غرق ہو چکا تھا، بچے اسکول میں 14 سال ہو گئے تھے کہ ان کو وہ کسی یعنی چھت کے بغیر کھلی آسمان کے نیچے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ یہ ہم نے یہ ساری الیکشن کیمپین 2016 کی، کیونکہ ہم پہلی دفعہ اب الیکشن لڑ رہے تھے، 2011 میں ہماری گورنمنٹ پارٹی بنی تھی تو ہم نے الیکشن سے 6 ماہ پہلے پارٹی فارم ہوئی تھی تو ہمارے پاس صرف 11 سیٹیں آئی تھی، لیکن 2016 میں ہم نے ان حالات پہ جب الیکشن لڑا تو ہمیں 38 نشستیں ملی آؤٹ آف 49، تو ہمارے پاس 2/3 میجارٹی آ گئی تھی۔ تو اب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ان 5 سالوں میں لوگوں کا کام کیا ہے، ہر شعبہ ہے، سوشل سیکٹر کو لے لیں آپ، ڈیولپمنٹ سیکٹر کو لے لیں آپ، ایجوکیشن سیکٹر کو لے لیں، ہیلتھ فیسلٹیز کو لے لیں۔ آزاد کشمیر میں ہمارے جو مخالفین بھی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دیانتداری کے ساتھ آپ نے یہ پیسہ خرچ کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت تک آپ پورا پریشرائز ہونے کے باوجود مختلف فیلے انسینٹیو دے رہے ہیں، لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں، لیکن مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی کو نہیں توڑ سکے۔ میاں نواز شریف کے ساتھی اس وقت تک کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی جو بھی سرویز ہو رہے ہیں، جو بھی رپورٹس جا رہی ہیں، سب میں یہی ہے کہ پی ایم ایل این، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتا، لیکن آج بھی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ ابھرے گی جب بھی الیکشن ہوگی۔ بالکل ٹھیک سر، راجہ صاحب کے بارے میں فرمائیے گا۔ راجہ صاحب ماشاءاللہ ظاہر ہے کسی بھی قوم کے لیے لیڈر جو ہے وہ جذباتی ہونا چاہیے، بہت جذباتی ہیں، جب تقریر کرتے ہیں تو نہیں دیکھتے کون سامنے بیٹھا ہے کس کو کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب نے یا حکومت پاکستان نے کشمیر میں گلگت والا اگر گیم دہرایا تو عمران خان کا قبر تک پیچھا کروں گا۔ اس حوالے سے نون لیگ کی کیا تیاریاں ہیں الیکشن میں جو یہ گیمیں ہوتی ہیں روکنے کے لیے؟ دیکھیں جی، ظاہر الیکشن میں یہ بیانات بھی اور اپنا جو ہے کاؤنٹر نیریٹو دینا یہ بھی الیکشن اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے جی۔ ہم نے ایک تو سب سے پہلے جو ہے نا اپنے ساتھیوں کو، ظاہر جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں، جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں، جب آپ ظاہر مختلف ایم ایل ایز ہیں، منسٹرز ہیں، آپ اس میں
یعنی کلیش آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے. کوئی چیز کچھ لوگ آگے آ جاتے ہیں, کوئی پارٹی کے کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں, کسی کو کچھ شکایت ہو جاتی ہے. گورنمنٹ کے ساتھ ود ان گورنمنٹ بھی شکایت ہوتی ہے, اور پھر آپ کی جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کے کام نہیں ہوتے, بعض اوقات وہ ایسے کام کہتے ہیں جو کہ کرنے والے نہیں ہوتے, اس کی وجہ سے ناراضگیاں ہوتی ہیں. تو ہم نے اس کے باوجود, میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے میرٹ کا نظام تقرریاں جو این ٹی ایس کے ذریعے ہم نے کی ہیں, اور ایسا شفاف نظام لایا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم نے اپنے لوگوں کو جوڑ کے رکھا ہے, ہمارے اندر سے کوئی بھی ایسی سپیس نہیں بنی جس کی وجہ سے کوئی نقبضہ نہیں ہو سکے. جیسے کہ گلگت میں ہمارے ساتھ پارٹی کے ساتھ وہاں پر کی گئی, ہم الرٹ تھے, تو اس وجہ سے اس وقت تک ہمیں, اور اسی وجہ سے ہمارا جو مخالفین ہیں ہمارے پولیٹیکل, چاہے پیپلز پارٹی ہے یا پی ٹی آئی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس وقت بڑی منظم انداز سے اور بالکل اپنے لوگوں کے 5 سال کے بعد اپنے عوام کے سامنے دوبارہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں, تو اس میں وہ پھر بھی آگے ہوں گے. تو اس لیے ہماری تیاری جو ہے وہ آج بھی نواز شریف کی قیادت ہے, اس کا ویژن ہے, اور ہم نے کر کے دکھایا ہے. اس لیے ہمارا میسج بڑا سمپل ہے, اور کشمیر کے لوگ وہ ہمارے سگنل جو ہے وہ ریسیو کر رہے ہیں, وہ ہماری باتیں ان کے دلوں پر اثر کر رہی ہیں. تو اس لیے ہم کانفیڈنٹ ہیں جی, کوئی بہت بڑا یعنی سیٹ بیک نہ ہو جائے, کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے, لیکن انشاءاللہ ہم دوبارہ ریٹرن ہو کے اسمبلی میں آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی, وہ سیٹ بیک جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے. کشمیر کے عوام کے بارے میں بات کی, تو سر یہ فرمائیے کشمیر کے معاملے پر حکومت کے کردار پر کشمیر کے عوام کیا سوچتے ہیں؟ کیا واقعی حکومت نے کشمیر کا سودا کیا ہے؟ دیکھیں جی, میں اب یہ تو نہیں کسی سے ایکسپیکٹ کر سکتا پاکستان کی کسی بھی قیادت کی اس نے سودا کیا ہے, لیکن جو پالیسی رہی ہے ایک بڑی خوشخوشی سی پالیسی. ایک دیکھیں 5 اگست 2019 کے بعد سے لے کے آج تک وہاں مسلسل ایک, یعنی جو لاک ڈاؤن ہم نے تو اس میں کرونا میں دیکھا, لیکن ایک لاک ڈاؤن مسلسل وہاں پر 2019 سے, یعنی یہ تقریباً اب 2 سال ہونے کو ہیں. اس 5 اگست کو پورے 2 سال ہو جائیں گے. اتنی بڑی آبادی کو آپ نے مسحور رکھا ہوا ہے, اور وہاں پر ہماری طرف سے آپ دیکھیں کہ کوئی جو ڈپلومیٹک, ہم ذرا جنگ تو کر نہیں سکتے, ہم کہتے ہیں کہ ہماری فصل ہی نہیں ہے, پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ اپنا ڈپلومیٹک سپورٹ ہے, تو